پہلا قدم یہ ہے. اب یہاں آپ کو میں اشارہ کروں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, صحیح مسلم کی مختصر سی دعا. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ غور کریں تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس ایک جملے کی دعا میں آ گئی, ایک لائن کی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت مانگی, اس دعا میں بھی پہلی چیز ہدا ہے, ہدایت مانگی. اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ ہدایت سے اصلی مطلب یہ ہوا کہ صحیح علم دے, صحیح ایمان دے. قرآن میں جہاں جہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو عمل سے پہلے جو آمنو ہے تو اس کا لوگوں نے کہا کہ ایمانیات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے کی نازل چیزوں میں صحیح علم جس نے حاصل کیا اس کو ہدایت ملی, اس کو ایمان ملا. یعنی ایمان, ہدایت اور علم بہت غور سے دماغ میں رکھیے گا. بہت کم وقت میں بڑی بات بیان کر رہا ہوں, زیادہ غور کیجئے, بہت غور سے سنیے. انتہائی اہم بات کہ ایمان, ہدایت اور علم صحیح, علم نافع, یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, لازم و ملزوم ہے, کٹ نہیں سکتے. اب اسی سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا علم صحیح جتنا بڑھتا جائے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط اور اعلیٰ ہوتا جائے گا, وہ اتنا زیادہ ہدایت پر ہوتا جائے گا. جو آدمی علم میں غلط, یا تو علم حاصل نہ کرے جاہل ہو, یا علم حاصل کرے لیکن باطل علم, بدعت کا علم حاصل کرے, شرک کا علم حاصل کرے, قرآن حدیث کا جو صحیح طریقہ ہے سیکھنے کا نہ سیکھے. آج ہمارے یہاں ماحولیات میں یہی ہو رہا ہے, شیاطین الانس والجن, بہت سارے باطل مذاہب, افکار اور بہت ساری ایسی چیزیں جو حق کے خلاف ہیں, وہ بدعت ہیں, وہ خرافات ہیں, وہ خارجیت ہے, باطنیت ہے, شیعیت ہے, رافضیت ہے, صوفیت ہے, وہ اسلام کے نام پر لوگ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں اور ہم کو فکر نہیں ہے. ہمارے بچے بھٹک رہے ہیں راہ راست سے, اہدنا الصراط المستقیم نماز میں پڑھ رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مصلی کو تعلیم دی ہے, ضرور پڑھو. کیوں؟ اس کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم دعا, سب سے زیادہ نفع بخش, دنیا اور آخرت کے لیے مفید دعا یہ دعا ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی. اس کی ضرورت ہے, اس لیے کہ قدم قدم پر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے شیاطین الانس والجن ہمارا انتظار میں ہیں, ہمارے گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیسے بچے گا؟ صحیح علم سے. ہم صرف دعا کر لیں اللہ تعالیٰ روزی دے اور محنت نہ کریں, کمائے نہیں تو روزی مل جائے گی. اسی طرح یہ مانگے اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم یوں ہی مل جائے گی. محنت کرنا ہوگی. کیسے؟ علم کے حصول کے لیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وقت نہیں ہے, اشارات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی, وقل رب زدنی علما. کیا آپ یہ دعا مانگیے کہ رب پروردگار میرے علم میں اضافہ کر, مجھے زیادتی کر علم کے اعتبار سے. آج ہمارے ہاں کچھ دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں, تھوڑی موڑی جانکاری دین کی حاصل کرتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. کیا ضرورت ہے عالم کی, کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ یہ سوچ خود جہالت کی علامت ہے, علم کی ناقدری ہے. امام احمد, امام یحییٰ حدیثوں کے اساتین ہیں. یہ ایسے تھے کہ کوئی ایسی ایک حدیث سنا دے جو ان کو نہ معلوم ہو تو بہت تعجب کی بات مانی جاتی تھی. لیکن کوئی حدیث بیان کرتا تھا, طالب علم تو بیٹھ کے سنتے تھے. یا تو علم بڑھے گا, اس کا کوئی نقطہ کھلے گا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کی برکت حاصل ہوگی. ہمارے یہاں اس سے بے نیاز ایک حدیث سننے کے لیے سفر کرتے تھے, صحیح کرنے کے لیے. حضرت جابر صحابی 1 مہینے کا سفر امام بخاری نے ذکر کیا, 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے کیا. یہ تو صحابہ, تابعین, طب تابعین, محدثین کی زندگیاں بھری ہیں. موٹی موٹی کتاب موجود ہے, واقعات کی آپ پڑھ سکتے ہیں, موقع نہیں ہے, پیش نہیں کیا جا سکتا. زندگیاں کھپا دی. امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی, لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے. یہ منتخب انتخاب میں 16 سال لگ گئے, ہمارے پاس 16 مہینہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے. مذاق ہے یہ؟ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. ایک پیغمبر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام, جانتے ہیں ہم. آپ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے, مشروع ہے, اس کی فضیلت ہے. فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا جو اس کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے. حدیث میں ہے مہینے ہفتے بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں صغیرہ. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر کا واقعہ ہے. اس واقعے کی پس تفصیل میں جائیے, دیکھیے حدیثوں کی روشنی میں کیوں سفر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے.
علم کے حصول کے لیے. خود صاحب شریعت ہیں, اللہ کی کتاب ہے ان کے پاس, پیغمبر ہیں, ہم کہاں ہیں بتائیے؟ پتہ چلا ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے خضر جن کے پاس ایسا علم ہے جو اے موسیٰ تمہارے پاس نہیں ہے. یوشع بن نون کو ساتھ لے کے لمبا سفر کیا, اس سفر کی روداد سورہ کہف میں پڑھیے, بخاری مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے. کاش کے موقع ہوتا میں کچھ تفصیل پیش کر پاتا. صرف اتنا غور کیجئے کہ ایک پیغمبر علم حاصل کرنے کے لیے جو صاحب شریعت ہے, اب ان کو شریعت کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن صاحب شریعت اس کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, سفر کر کے جا رہے ہیں. ہم لوگ مسجد نہیں آ سکتے, اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام نہیں کر سکتے, شاید آگے موقع نہ ملے. میں آگے جو تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ علم وحی اور علم دین کی کیا حیثیت ہے. دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ نے بہت ڈگریاں دلا دی اپنے بچوں کو, صدر جمہوریہ, وزیر اعظم, یونیورسٹی کا ڈین بنا دیا, لیکن اگر وہ آخرت نہیں جانتا, اگر اللہ کی توحید سے واقف نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, رب العالمین وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, ہاں دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے علم رکھتے ہیں دنیا کا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ علم نہیں رکھتے. کیوں؟ لیکن وہ آخرت سے غافل ہے, آخرت کا علم نہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کے کہتے تھے کہ آج تم دیکھو کہ ایک آدمی میں اتنی مہارت ہے کہ ایک سکہ ہاتھ میں لے گا, اچھالے گا اور اس کا وزن بتا دے گا, اتنے گرام کا ہے, اتنے تولے اور اتنے ماشے کا ہے. آپ کے یہاں جو ہے جس فن کے جو ماہر ہیں کپڑا دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ اس کوالٹی کا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, جس فن کا آدمی ہے. لیکن امام حسن کہتے ہیں کہ سکہ اچھال کے وزن بتا دیتا ہے, نماز کا طریقہ نہیں جانتا. آج ہمارے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز کے احکام مسائل, توحید اور سنت, توحید نہیں جانتے ہمارے یہاں. گنڈے تعویذ مسلمانوں میں لٹکے ہوئے, ہاں پھونک جھاڑ مسلمانوں میں, خارجیت, اور آج ہمارا نوجوان آسانی سے شکار بنتا ہے. کوئی نئی تحریک, نئی تنظیم پیدا ہوتی ہے, خارجیت اور دیکھ دکھاؤ, ہر چیز میں نیا پن. رات میں نوجوانوں سے متعلق تقریر ہے, اس میں کچھ باتیں آئے گی, نئے کی تلاش میں ہیں, دین میں نئے کی تلاش میں, گمراہی کی تلاش ہے. اللہ نے جو نازل کیا قیامت تک ہدایت وہی ہے. سب سے ماڈرن دین, سب سے سائنٹیفک دین قرآن کا دین ہے. نوجوان دماغ میں رکھیں, نیا جیسے سوچتے ہیں کہ یہ تو پرانا ایٹم ہے, پرانا ڈھب ہے, ہمارے باپ دادا کے ٹائم کا, اب نیا فیشن چل رہا ہے. دین میں یہ نیا پن نہیں چلے گا. جہاں نئے پن کی تلاش میں آپ گئے آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں, ہاں یہی علماء صاحب علم, صحیح علم والے ہیں جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو خطاب کر کے, یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. آگے کا جملہ کتنی بہترین, سورہ مریم میں حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو جو تقریر کی ہے ادب لحاظ میں رہ کے بہترین پڑھیے. یا ابت, ابا جان, انی قد جاءنی من العلم, یقیناً میرے پاس العلم آ چکا ہے, العلم آیا ہے, ما لم یاتک, جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ بت بنا رہے ہیں, قوم کے سردار اور پیشوا بنے بیٹھے ہیں, لیکن آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے. لہذا حضرت ابراہیم نے آگے کہا فاتبعنی, لہذا آپ میری بات مانیے, اتباع کیجئے, میرے پیچھے چلیے. نوٹ کیجئے پوائنٹ, حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ادب و لحاظ کے باوجود آپ کو میری بات ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس علم ہے. مطلب جس کے پاس علم ہو اس کی بات مانی جائے, چاہے وہ بیٹا ہو, چھوٹا ہو, بڑے کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے, عمر کی وجہ سے نہیں, علم کی وجہ سے. دلیل کی اتباع ہونا چاہیے, باپ دادا کی تقلید نہیں. حضرت ابراہیم تقلید کرتے تو وہ بھی بت پرست اور بت گر ہوتے, لیکن کہا میرے پاس جو علم آیا. کون سا علم آیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس؟ العلم قرآن و سنت والا, جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, مجبور ہیں اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. ہاں یہ ہماری مجبوری ہے, ورنہ شاید ہمارے یہاں آج کل لوگ ڈاکٹر انجینئر کو بولیں گے آپ امامت کیجئے, شاید یہ ہو گیا, کیونکہ علم دین حقیر ہو گیا ہے.
قرآن کا زیادہ پڑھنے والا امام والا ہوگا، قرآن کا زیادہ پڑھنے والے شہیدوں میں پہلے اس کو ڈالو جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قرآن صاحب قرآن اقرا ورتقِ، پڑھتا جا چڑھتا جا. تو قیامت میں جس طرح کہے گا کہ قرآن پڑھ پڑھ کے اوپر جا جنت کے اعلیٰ مقام پر، دنیا میں بھی جو شخص جتنا قرآن پڑھے گا اتنا اونچا جائے گا. قرآن اور قرآن کی تعلیمات. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میری بات مانیے، میرے پاس جو علم ہے یہ العلم جو حضرت ابراہیم کا تھا وہی انبیاء کرام کا علم، اللہ کا نازل کیا ہوا علم